السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حاضرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ پیش کرنا ہے جس میں بطور خاص نوجوانوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو معاش کی روزی روٹی کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں اور اس چکر میں بہت سارے غلط کام کر لیتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے اس واقعے میں بڑا سبق ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ ایک دیہات کا نوجوان بغداد پہنچا۔ کس لیے؟ دو مقصد کے تحت۔ نمبر ایک کہ بغداد علم کا مرکز ہے، علم حاصل کریں گے، اور نمبر دو بغداد تجارتی شہر بھی ہے، کچھ تجارت کر کے مال بھی جمع کر لیں گے۔ یہ دونوں مقاصد لے کر کے یہ نوجوان بغداد پہنچا۔ اس نے رہنے کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور چھوٹی موٹی تجارت کرنے لگا۔ صبح فجر کے بعد وہ تجارت کے لیے نکلتا تھا اور دوپہر کے بعد علم کی مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں شامل ہوتا تھا۔ اس طریقے سے تجارت بھی چل رہی ہے، علم بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس نوجوان کو اس کی تجارت میں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا، اور اس سے پہلے تک جو فائدہ ہو رہا تھا اور جو اسے مال مل رہا تھا، جو آمدنی آ رہی تھی، اس کے وہ 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے ابا کو اپنے گاؤں میں بھیج دیتا تھا، ایک حصے سے وہ گھر کا کرایہ بھر دیتا تھا، اور ایک حصہ اپنی ذات پر خرچہ کیا کرتا تھا۔ لیکن تجارت میں بہت زیادہ فائدہ اس کو نہیں ہوا، تو پچھلے کئی ایک مہینوں سے یہ کمرے کا کرایہ ادا نہیں کر سکا تھا۔ تو ایک دن اس کمرے کا مالک آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، تم میرے کمرے کا روم کا کرایہ ادا کر دو، ورنہ میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گا۔ یہ خیرات کا کمرہ نہیں ہے کہ تم یہاں پڑے ہو اور کرایہ بھی ادا نہیں کر رہے، جیسے بعض مالک مکان ہوتے۔ اب یہ نوجوان کے پاس 3 دن کی مہلت ہے، کام کی تلاش میں نکلا، یہاں وہاں گیا، کوئی کام نہیں ملا۔ دوسرے دن بھی کام کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ جو بادشاہ ہے اس کے دفتر میں بھی پہنچا کہ کوئی لکھنے اکھنے کا کام مل جائے گا اور میری روزی روٹی چل نکلے گی۔ وہاں سے بھی اسے جواب ملا کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی نوجوان کام کی تلاش میں نکلا، اس دن بھی کوئی کام اسے نہیں ملا۔ اب یہ وہ دن ہے جس دن اس سے اس کا کمرہ چھوٹنے والا، اسے مالک مکان جیل بھیجوانے والا۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں روزی روٹی کی تلاش میں تھکا ہارا پورے شہر میں گھوم رہا ہوں، یہاں تک کہ میں شہر کے کنارے بالکل ایک خستہ حال، بالکل جو ہے بے آباد مکان کے پاس پہنچا۔ اس مکان کے دروازے پر میں بیٹھا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ میرا ہاتھ دروازے پر لگا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازہ کھل گیا۔ اب دروازہ کھلنے کی آواز اندر پہنچی تو اندر ایک بوڑھا بستر پر سویا ہوا تھا جو بیماری کی حالت میں تھا۔ وہ کہتا اسمع یا بنی، کہتا بچے سنو، کس نے دروازہ کھولا؟ ادھر آ جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ بوڑھا کہتا ہے وَوَاللَّهِ مَا سَاقَكَ إِلَيَّ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی قسم تمہیں یہاں کوئی نہیں لایا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، سوائے اللہ کے کوئی تمہیں یہاں تک نہیں لے کر کے آیا۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو میری موت کا وقت ہے، میرے چل چلاؤ کا وقت ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے، اس آخری وقت میں میرے دل میں میرا من یہ کر رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں، انگور کھانے کی خواہش پیدا ہو رہی، تو ایک کام کرو، کیا تم انگور لا سکتے ہو میرے لیے؟ تو یہ نوجوان کہتا ہے، اب دیکھیں نوجوان اپنے غم کا مارا ہوا ہے، اپنی فکر ہے، اسے روزی روٹی کی تلاش میں نکلا ہوا، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے مجھے انگور کھلا دو۔ آج کا نوجوان رہے تو کیسے، دیکھو میں خود پریشان ہوں اور میرے سامنے اپنی پر چل نکل سائڈ۔ تو کہتا ہے وہ نوجوان اس کے جواب میں اللہ کی قسم آپ آج ہی انگور کھائیں گے، اور پھر تلاش میں نکل گیا، اپنی فکر چھوڑ دیا، اپنی روزی روٹی بھول گیا، اور اس بزرگ کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے بازار میں پہنچا۔ ایک انگور کے ٹھیلے والے کے پاس پہنچا، اس سے پوچھا کتنے کا انگور ہے؟ اب جیسے ہمارے ہاں کلو کے حساب سے ملتا ہے، اور علاقوں میں نگ کے حساب سے ملتا ہے، اور علاقوں میں گچھے کے حساب سے ملتا ہے، تو اس نے کہا 1 درہم کا 1 ہے۔ اب اس نوجوان کے پاس پیسہ تو ہی نہیں، کیسے لے کر کے جائے گا؟ تو پرانے زمانے میں ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھ دیتے تھے لوگ،
تو اس کے پاس ایک چادر تھی، اس نے چادر رکھ دیا، کہا یہ چادر ضمانت کے طور پر رکھو، میں انگور لے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ دکان والا راضی ہو گیا، وہ انگور لے کر کے آیا، بزرگ کو کھلایا۔ تب بزرگ نے ایک بات کہی، کہا دیکھو وہ گھر کے کونے میں وہ جگہ ہے، جا کر کے اس کو کھودو۔ وہ نوجوان گیا، اس نے وہ جگہ، وہ زمین کھودی، وہاں سے سونے کے سکے نکلے۔ بزرگ کہتا یہ سارے سکے تمہارے، میرا کوئی نہیں، یہ سارے سکے تمہارے، لیکن جانے سے پہلے اس کی کہانی سن لو۔ یہ صحیح واقعہ ہے، ابھی اخیر میں تذکرہ کروں گا کس کا واقعہ۔ کہتا یہ سارے سکے تمہارے، لیکن جانے سے پہلے اس کا واقعہ سن لو۔ کہنے لگا میں اور میرا ایک بھائی دونوں بہت بڑے تاجر تھے، بغداد کا ہے۔ کہتا ہے دونوں بڑے تاجر تھے، اور سندھ اور ہند یعنی ہندوستان سے ہم اون اور ریشم وغیرہ کی تجارت کرتے تھے، منگاتے تھے اور اپنے یہاں کاروبار کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ہم تجارتی سفر میں تھے، قافلہ تھا، اور وہ زمانہ تھا ڈاکوؤں کا زمانہ، ڈاکو حملہ کر دیتے تھے۔ تو ڈاکوؤں کے حملے کے خوف سے میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنا مال مجھے دے دو، میں ہم دونوں کا مال لے جا کر کے کہیں چھپا دیتا ہوں، زمین میں دفن کر دیتا ہوں، تاکہ یہ مال ڈاکوؤں کے ہاتھ نہ لگے، اس طرح ہمارا مال بچ جائے گا۔ بزرگ کہنے لگا کہ بھائی نے مجھے اپنا مال دے دیا، اور میں نے اپنا اور اس کا مال لے جا کر کے چھپا دیا۔ اس دوران ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا۔ اب جب ڈاکوؤں کا حملہ ہوا تو کسی کو مارا، کسی کو قتل کیا، کسی کا مال لے لیا۔ جب ڈاکوؤں کا حملہ ختم ہوا تو میں نے اپنے بھائی کو تلاش کیا، تو نہ میرا بھائی زندوں میں ملا اور نہ ہی مردوں میں ملا۔ جتنے زندہ لوگ بچ گئے تھے ان میں بھی میرا بھائی نہیں ہے، اور جو مر گئے تھے جن کو قتل کیا جا چکا تھا ان میں بھی میرا بھائی نہیں ہے۔ تو میں سوچنے لگا میرا بھائی کہاں گیا؟ اب جب نہیں ملا تو وہیں میں نہیں رہ سکتا تھا، میں اپنے بھائی کا مال اور اپنا مال لے کر کے بغداد آ گیا، اور بغداد آنے کے بعد میں نے اپنا مال اپنے استعمال میں رکھا، اور اپنے بھائی کا یہ مال یہاں میں نے چھپا کر دفن کر کے رکھ دیا تھا، لو آج سے یہ تمہارا ہو گیا۔ ابھی کہانی تو سنا دی اس نے، اور پھر وہ بزرگ نے کلمہ پڑھا اور اس کی وہیں وفات ہو گئی۔ اب یہ بندہ، وہ نوجوان نے اس بزرگ کو دفن کیا اور اس کے بعد آگے بڑھا، لیکن آگے جہاں اس کو جانا ہے وہاں جانے کے لیے اس کو کشتی کا سہارا لینا ہے۔ اب یہ جہاں کشتیاں سمندر کے کنارے ملتی تھیں، ان کشتیوں کے پاس گیا تو کشتیوں کے جو مالک تھے، جنہیں ملاح، کپتان یا جو بھی آپ کہہ لیں، کہتا ایک بزرگ مجھے نظر آیا جو بہت قسم پرسی کی حالت میں تھا، محتاجی کی حالت۔ مجھے لگا یہ غریب ہے، ہو سکتا ہے کشتیوں پر اس کا گزارا چل رہا ہو۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے یہاں جانا ہے، اور میں نے اس سے اس کی کہانی پوچھی، کیا حالت ہے، آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے؟ تو اس بزرگ نے واقعہ سنایا۔ کہنے لگا میں اور میرا بھائی بہت بڑے تاجر تھے، ہم ہندوستان سے، سندھ سے اون اور ریشم منگاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ٹوئسٹ کی بات کیا ہے پتہ ہے؟ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو میرے بھائی نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر میرے مال پر قبضہ کر لیا۔ وہ بھائی جو انتقال کر گیا اس کی نیت اچھی ہے، اس نے کام بھی اچھا کیا، اس کے مال کو بچا کر رکھا، بھائی ملے گا دے دوں گا، اور یہ کیا سمجھ بیٹھا، غلط فہمی پال بیٹھا ہے، میرے بھائی نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر میرے مال پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ نوجوان نے پوری کہانی سنائی، اس کی غلط فہمی دور کی، کہا آپ کے بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ایسا ایسا بتایا تھا، لو یہ مال آپ کا ہے، اور اللہ نے مجھے واسطہ بنایا، یہ مال آپ تک پہنچ گیا۔ اب یہ نوجوان چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے سونے کی پوٹلی ہاتھ میں آئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی۔ کیا فائدہ ہوا نیکی کرنے کا؟ ہے ہم لوگ سوچتے ہیں نا، ارے کیا فائدہ ہوتا ہے، میرا کہیں نام ہی نہیں آتا ہے نہیں، میری نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں، میرا نام ہی کہیں نہیں آتا، لوگ میرا تذکرہ تک نہیں کرتے، کیا فائدہ نیکی کرنے کا؟ یہ نوجوان، کیا فائدہ نیکی کرنے کا؟ اب یہ نوجوان پھر سے وہی جو ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ اچھا پھر سے چلا گیا فکر معاش میں، یہاں وہاں ہے، یہاں تک کہ جو بادشاہ کی ٹیم تھی، عملہ تھا، وہ لوگ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچ گئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو کاتب تھا، لکھنے والا تھا، جو بادشاہ کے معاملات اور پیسے کے لین دین اور دیگر ساری چیزوں کے جو معاملات لکھتا تھا، اس کی وفات ہو گئی ہے، چلو آج سے یہ عہدہ، یہ ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ نوجوان کون ہے؟ یہ عباسی دور کا ایک بہت بڑا قاضی، وزیر، عالم
قاضی ابن حبیرہ رحمہ اللہ 499 ہجری میں پیدا ہوئے، 560 میں وفات ہوئی، 560 میں وفات ہوئی۔ نوجوان ہے، معاش کی فکر اتنی زیادہ، اتنا تلاش کیا، مال بھی ملا، لیکن کبھی بھی اس مال کو اپنا مال نہیں سمجھا، بلکہ صاحب تک پہنچا دیا، صاحب تک پہنچا دیا۔ ہماری کیا ذمہ داری؟ اس واقعے سے سبق آپ کو کیا دینا ہے؟ اچھا، یہ قاضی ابن حبیرہ اتنے عظیم عالم ہے کہ بغداد میں ان کے زمانے میں ان کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد کسی اور جنازے میں نہیں دیکھی گئی، اتنی بڑی تعداد ان کے جنازے کے علاوہ کسی اور جنازے میں ان کے زمانے میں لوگوں نے نہیں دیکھی۔ ہمارے ہاں معاش کی فکر لوگوں کو ہے، اچھی بات ہے، لیکن معاش کی فکر اور ٹینشن ختم کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز ہم کو بیٹھا۔ نوجوان کاہل ہو گیا، محنت نہیں کر رہا، جاب نہیں کر رہا، غلط چیزوں میں جوا کھیل لے اور نہ جانے کیا کیا کھیل کر کے پیسے کما رہا، کس سے روزی روٹی ہماری چلے گی؟ اللہ کا تقوی اگر دل میں ہو تو اللہ راستے نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے بنائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی غلط فہمی نہیں پالنا چاہیے، کسی کے غلط فہمی نہیں پالنا چاہیے۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ارے بھائی آپ اس کی مجبوری سمجھتے ہیں؟ آپ حقیقت جانتے ہیں اس نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا؟ آپ نے اپنے ذہن میں ایک خیال پال لیا، اسی کو حقیقت سمجھ لیا آپ نے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف گمان پر چلتے ہیں، گمان پر، ایسا ایسا ایسا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جو گمان ہوتا ہے نا، حق کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب تک حقیقت تک نہ پہنچے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے کہ وہ ایسا تھا اور ایسا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی معاش، اپنی روزی اور اپنی روٹی جو ہے ہمیں حلال طریقے سے کمانے، حلال طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔